بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے جواب دیں، اللہ پاک آپ احباب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے، ماشاءاللہ علماء کرام خطبہ اعزاز تشریف فرما ہیں، اور آپ کے محبوب خطیب نواب زمانہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں بزرگ بھی، بچے، نوجوان، تمام بھائی سلام کا جواب ذرا محبت سے دیں، پیار سے دیں۔ آپ پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں، محبت سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد، تعریف، ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے قسم کھائی ہے نہیں بولنا، لیکن میں آپ کی قسم کو توڑنے کے لیے رسول معظم، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنانے لگا ہوں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، جو میرا نام پاک سن کر کے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں، جو شخص میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرا نام پاک سن کر کے درود پاک نہیں پڑھتا، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے لعنتی نہیں بننا بلکہ رحمتی بننا ہے۔ ذرا مجمع گونجنا چاہیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ
ایمانی تو قوت کے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی مختصر اور انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ احباب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ماشاءاللہ میرے سے قبل بھی حضرت مولانا آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا. اسٹیج پر کثیر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں ساروں کا اگر نام نہ لے سکوں تو معذرت خواہ ہوں. جو میرے ذہن کے اندر نام ہیں حضرت مولانا وقاص رحمانی صاحب، ابو بکر ریاض یزدانی صاحب، شاعر اسلام، شاعر انقلاب، عظیم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نعت خواں حضرت مولانا جاوید قصوری صاحب، عبدالعظیم ربانی صاحب، سارے ماشاءاللہ علماء کرام. اور اسٹیج پر ماشاءاللہ تشریف فرما کرسی پر جو بیٹھے ہیں اس وقت حضرت مولانا زبیر حیدر صاحب، انشاءاللہ سارے علماء کرام کے آپ احباب کے سامنے بیانات ہونے ہیں. آپ توجہ میں طرف رکھیے. کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مولانا عبد الماجد فردوسی صاحب توجہ کیجئے گا. آئیے ذرا غور فرمائیے، آئیے ذرا توجہ فرمائیے. کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن آپ کے معاشرے کی میں عکاسی کروانے لگا ہوں، آپ کا معاشرہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اگر آج آپ اپنے کسی جوان سے پوچھیں، اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں، اگر آپ کسی لڑکے سے پوچھیں بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے، آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے، آپ کا بیٹا کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے فلانا کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں کو کاپی کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے سنگر بننا چاہتا ہوں، ڈانسر بننا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ یہ زبان پر جملے اور الفاظ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تربیت نہیں کر سکے. ہم نے یہ بات نہیں بتلائی کہ بیٹا اگر کوئی تیری آئیڈیل شخصیت ہے تو رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری آئیڈیل شخصیت ہے. تُنے اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنی ہر ایک ادا کو رسول کائنات کی شریعت کے مطابق بنانا ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ السلام کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کو تم نے اپنا اسوہ حسنہ تسلیم کرنا ہے. لیکن جن لوگوں نے رسول کائنات کو اپنی آئیڈیل شخصیت مانا ہے، میں جو اب آپ احباب کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کوئی میں آپ کو نبی پاک کے دور کی نہیں سنانے لگا، صحابہ کرام کے دور کی نہیں سنانے لگا، آپ کے معاشرے کی ایک بات سنانے لگا ہوں. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کے معاشرے کی بات سنانے لگا ہوں. ایک چھوٹی سی بچی، اس کو اس کا باپ روز صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتا، صحابیات کے قصے سنایا کرتا. میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو صحابیات کے قصے سنایا کرتا ہوگا اور کس انداز سے سناتا ہوگا. وہ کہتا ہوگا بیٹا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بھی سناتا ہوگا اور اس خاتون کا قصہ بھی سناتا ہوگا. رسول کائنات کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا. اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں. آقا فرماتے تو کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول میرے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کر دے. اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنا بتانا جنت چاہتی ہے کہ صحت چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں ہوں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ حکم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس بیماری پر صبر کرے گی، اس آزمائش پر صبر کرے گی، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ وہ عورت کہتی اللہ کے رسول یہ زندگی ہے، گزر ہی جانی ہے، لیکن آج میں اور تو کہتے ہیں ہم اس زندگی کے اندر آسائش کے ساتھ جئیں، ہم اس زندگی کے اندر آرام کے ساتھ جئیں، ہم اس زندگی کے اندر سکون کے ساتھ جئیں۔ اس عورت کا جذبہ دیکھیے گا، اس عورت کی سوچ دیکھیے گا، اس عورت کی فکر دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے صحت نہیں چاہیے۔ اب رسول کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مجھے پھر کہنے دیجئے نا یہ تو وہ ہاتھ ہیں اگر میدان بدر کے اندر اٹھ جائیں۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ آج یہ میں 313 اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اللہ یہ 313 صحابہ، اللہ یہ اپنی جماعت میں تیرے سامنے لا کر کے میں نے کھڑی کر دی ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ اللہ آج اگر ان کو فتح نہ ملی، اللہ تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا، تیری توحید کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کائنات کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ ہاتھ اٹھ جائیں ابو ہریرہ کی ماں کے لیے تو اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت سے سرشار کر دیتے ہیں، اسلام کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا ہے اور دعا کر دی ہے۔ یہ عورت اب جانے لگتی ہے، ایک دم ذہن میں خیال آیا ہے، ذہن میں سوچ آئی ہے، ذہن میں فکر آئی ہے، واپس پلٹی ہے۔ اللہ کے رسول جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ میرے لیے اتنی دعا کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اللہ کریم میرے جسم سے کپڑے کو نہ ہٹنے دے، مجھے دورہ پڑے بیماری کے عالم میں اللہ مجھے برہنہ نہ ہونے دے۔ جذبہ دیکھیے، ایمان دیکھیے، محبت دیکھیے۔ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کر دے۔ اللہ کے رسول نے وہ دعا کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا، اس عورت کو مرگی کا دورہ تو پڑا کر تھا لیکن اللہ نے اس کے جسم سے کبھی بھی کپڑے کو برہنہ نہیں ہونے دیا، اللہ نے کبھی بھی اس کے جسم سے کپڑے کو ہٹنے نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو صحابیات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی قصہ سناتا ہوگا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ کون ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، باپ ابو سفیان آیا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، پیارے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے۔ ام حبیبہ نے جلدی سے بستر کو اکٹھا کیا ہے، بستر کو فولڈنگ کیا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بیٹیوں کے گھر باپ آ جائے تو بیٹیوں کو خوشی ہوتی ہے، بیٹی بڑی خوش ہوا کرتی ہے۔ ام حبیبہ کہتی بابا جان آپ جانتے نہیں ہیں یہ بستر پاک ہے، آپ ناپاک ہے، اس بستر پر کاری کمی والے آقا بیٹھا کرتے ہیں، اس پر رسول معظم بیٹھا کرتے ہیں، اس پر وہ بیٹھا کرتے ہیں جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال درجے کی بات کی۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو آپ کی زبان کے اندر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کون میرے پیارے پیغمبر کا کون سا چہرہ جس کے بارے میں اہل زبان بولا اور کمال درجے کی بات کی؟ کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں احتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار
دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں بابا جان آپ جانتے نہیں ہیں اس پر آقا کائنات بیٹھا کرتے ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا ہے، اپنے باپ کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دیا، رسول کائنات کی محبت کو مقدم رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ باپ اپنی بیٹی کو یہ کس سے سنایا کرتا ہوگا؟ بات مختصر کرنا چاہتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، اسکول جانے کے قابل ہوئی ہے، یوں سمجھ لیں 4 یا 5 سال کی ہوئی، جب اسکول جانے کے قابل ہوئی ہے، کلاس میں بٹھایا گیا ہے، استاد آئے ہیں، ماسٹر آیا ہے، ٹیچر آیا ہے اور آ کر کے سارے بچوں سے ایک سوال کرتا ہے، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے میں نے PhD اسکالر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے جناب پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کر کے فوجی بننا چاہتا ہوں، پولیس مین بننا چاہتے ہو، فلاں کہتے ہیں۔ جب سوال اس بچی تک پہنچا، جب سوال اس بچی کے کانوں تک پہنچا ہے، وہ ٹیچر کہتا ہے بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا سمجھنا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے، یقین جانیں گے، سیرت النبی کو سمجھ جائیں گے، اگر آپ نے اس بات پر غور کر لیا آپ کے آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ بچی کہنے لگی ٹیچر جی میں نے بڑے ہو کر کے صحابہ کرام کی سیرت میں نے بڑا ہو کر کے صحابیہ بننا ہے، میں صحابیہ بننا چاہتی ہوں۔ استاد پریشان ہو گیا، استاد حیران ہو گیا، استاد کہتا بیٹا یہ آپ نے کیسی بات کی ہے؟ استاد کہتا بیٹا کل آپ نے اپنے گھر سے اپنے ابو جی کو لے کر کے آنا ہے، آپ نے اپنے والد محترموں کو لے کے آنا ہے، باپ آیا ہے، ٹیچر نے اس کو بلایا، اسٹیج کے اوپر بلانے کے بعد اپنے دفتر کے اندر داخل کرنے کے بعد ایک ہی سوال کیا ہے، بے ساختہ سوال کیا ہے۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے میں نے بڑے ہو کر کے صحابیہ بننا ہے۔ صحابیہ بننا کوئی آسان بات ہے، صحابیہ اس طرح نہیں بنا جاتا، صحابیہ بننے کے لیے رسول کائنات کا زمانہ پانا ضروری ہے۔ یہ کہتی میں نے صحابیہ بننا ہے تو یہ باپ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے میرے ٹیچر جی میری بات کو سنیے گا، استاد جی میری بات کو سنیے گا، میں اس بات کو جانتا ہوں میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی، میں اس بات کو جانتا ہوں میری بیٹی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو میری بیٹی نے دیکھا بھی نہیں، زمانہ بھی نہیں پایا، لیکن میں نے اس کے دل کے اندر رسول کائنات کی محبت کو پیوست کر دیا، میں نے اس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو پیوست کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ صحابیہ نہیں بن سکتی لیکن صحابہ کی غلام تو بن سکتی ہے، صحابہ کی تابعدار تو بن سکتی ہے۔ پیغام یہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کم از کم اس بات کا آج سے فیصلہ کیجئے ہم نے انشاءاللہ آج کے بعد اپنی سمت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اپنی آئیڈیل شخصیت کسی کو تسلیم کرنا ہے تو رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، اگر آپ آخری بات اور بات ختم ہے ایک بات پر بھی عمل کر لیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے ایک بڑی برائی ہے اسے گالی کہا جاتا ہے، عام ہو چکی ہے، ہر انسان ہر معاملے کے اندر گالی عام ہے، لڑائی ہے تو گالی عام ہے، چغل خوری کے بعد غیبت کے بعد گالی عام ہے، لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے ہر معاملات کے اندر گالی عام ہے، گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ گالی دینا فسق ہے۔ لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ رسول کائنات کے پاس صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم شیطان کو گالی دے لیں۔ آقا فرماتے میں محمد تمہیں شیطان کو گالی دینے کی لا تسب الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے وہ نبی مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دینے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ اتنا ہم نے بڑا پروگرام کیا، سیرت کا جلسہ سنایا، سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، بری باتیں لغوی باتیں نہیں کہنی ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔